السلام علیکم، میں ہوں مجاہد اسلام خان۔ پہلے تصیر اختر میرے گروپ ہے جو آپ کو بتا چکے ہیں کہ اپریوری الگورتھم آف ایسوسیشن رول مائننگ کی بیسک کنسیپٹس کہاں ہیں، مطلب کہ سپورٹ، رفٹ، کانفیڈنس، اس طرح کی چیزیں۔ تو میں اب آپ کو بتاؤں گا اس کی اپلیکیشن، بیسک سٹیپس اس میں کون سے انوالو ہوتے ہیں، کوڈ کی امپلیمنٹیشن آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں اپلیکیشن کی طرف۔ اپلیکیشن اس کی موسٹ پرومیننٹ اپلیکیشن ہے کہ الگورتھم از ٹو ریکمینڈ پروڈکٹ بیسڈ آن دا پروڈکٹ آلریڈی پریزنٹ ان یوزر کارٹ۔ فار ایگزامپل ہم دراز یا کسی بھی آن لائن شاپنگ مال پہ جب شاپنگ کرتے ہیں، مطلب تو ہمیں اس سے جو کو ریلیٹڈ آئٹمز ہوتی ہیں وہ سجیشن میں پہلے ہی آنے لگ جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم ایک موبائل خریدتے ہیں تو ہمیں اس کا موبائل کور، اس کا پروٹیکٹر یا اس طرح کی اور چیزیں نا ہمیں سجیشن میں آنے لگ جاتی ہیں۔ تو وہ یہی ایلگو اس کے بیک میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ جو بھی چیزیں زیادہ تر اکٹھی خریدی جاتی ہیں ان کے درمیان یہ ایک پیٹرن سے بنا رہتا ہے، ان کے درمیان ایسوسیشن ہوتی ہے۔ تو وہ ہمیں پہلے ہی جو ایک چیز کے ساتھ زیادہ کو ریلیٹڈ چیز ہوتی ہے وہ اس کو ہمیں سجیشن میں دے دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کی ایک اپلیکیشن یہ بھی ہے کہ جو مینیجر ہوتا ہے اسٹور کا، وہ فائنڈ کر سکتا ہے ایسوسیشن بہت سے آئٹم کے درمیان، تو وہ ان کو ایک جگہ پہ رکھ سکتا ہے تاکہ جب کسٹمر ایک چیز آگے خریدے تو اسے دوسری چیز ڈھونڈنے کے لیے دور نہ جانا پڑے، یا اسے وہ کوئی ٹارگٹ کر سکے دوسری چیز کی اس کے لیے۔ اور اس کے بعد ہم اس پہ ڈسکاؤنٹ دے سکتا ہے وہ، مطلب جو کو ریلیٹڈ آئٹمز ہوتی ہیں، مطلب ایک چیز آپ خریدو گے تو دوسری پہ 50% آفر، ڈسکاؤنٹ کی آفر دے سکتا ہے، یا اسی طرح کچھ بھی انہیں اکٹھا رکھ کے ان کو ایک پیکنگ میں کر سکتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ ان کو بیسک کام جو ہم اس میں کر رہے ہوتے ہیں ان کے درمیان ہم ایسوسیشن فائنڈ کر کے اس سے بہت سے کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو سٹیپس انوالو ہوتے ہیں اپریوری الگورتھم میں، بیسکس، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، سپورٹ اور کانفیڈنس فائنڈ کرتے ہیں جیسے کہ نا، تو ہمیں اس کو سپورٹ اور کانفیڈنس دینا ہوتا ہے کہ منیمم اس سپورٹ تک کی چیزیں ہمیں فائنڈ کر کے دے۔ مطلب ایسے تو وہ بہت سے تمام ایسے رولز دے دے گا، مطلب ایک آئٹم کے سب آئٹم کے ساتھ دے دے گا، اور تو وہ بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں اسے دینا ہوتا ہے، تو ہمیں ایسی چیزیں فائنڈ کرنی ہوتی ہیں جو زیادہ خریدی جا رہی ہوتی ہیں اور جو آپس میں جو اکٹھی خریدی جا رہی ہوتی ہیں۔ ہمیں اس کے لیے پھر ہم اسے سپورٹ دیتے ہیں، مطلب منیمم سپورٹ اتنی ہو اور منیمم کانفیڈنس ان دونوں کا اتنا ہو، تو تب ہمیں اس کے لیے رول بنا کے دے۔ اس کے بعد ہم تمام وہ سب سیٹ جو ہوتے ہیں نا، جو اس سپورٹ جو ہم نے دی ہوتی ہے اس سے زیادہ کے ہوتے ہیں، ہم وہ وجہ ایکسٹریکٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تمام جو اس ہم نے منیمم کانفیڈنس دیا ہوتا ہے اس سے زیادہ کے رولز ہم ایکسٹریکٹ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اپریوری الگورتھم کا لائبریری کا ہم ایک فنکشن یوز کرتے ہیں اپریوری، اس کے بعد وہ ہمیں دے دیتا ہے رولز، ان کو ہم خود اپنی مرضی سے آرڈر ڈسینڈنگ یا سینڈنگ یا کسی بھی طرح سے ہم اسے دے سکتے ہیں، آؤٹ پٹ میں دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں کوڈ کی طرف کہ میں بیسک امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس کی امپلیمنٹیشن کی ہے جوپیٹر نوٹ بک میں۔ جوپیٹر نوٹ بک کو میں نے کیسے انسٹال کیا ہے، میں نے ایناکونڈا کا ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہے، اور اس میں میں نے سب سے پہلے ایک انوائرمنٹ بنایا ہے مشین لرننگ کے نام سے۔ اس کے بعد اسے ایکٹیو کیا ہے اور اس میں ہم نے انسٹال کر دی ہے جوپیٹر نوٹ بک۔ اس کی کمانڈ دی تھی کونڈا انسٹال جوپیٹر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ خود ہی بہت سی ڈاؤن لوڈنگ کرتا ہے، اس میں لائبریریز کی اور بہت سی چیزیں۔ تو اس کے بعد میں آپ کو تو یہ ہماری جوپیٹر نوٹ بک، تو ہماری جوپیٹر نوٹ بک اوپن ہو گئی ہے۔ تو میں یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے کوڈ دکھاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں نے لائبریریز انکلوڈ کرائی ہیں، پہلے نم پائے ایز این پی، مطلب ہم جہاں پہ بھی ہمیں نم پائے کو لائبریری کو یوز کرنا ہوگا ہم اس کی جگہ پہ این پی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میٹ پلاٹ لب یوز کی ہے، اس کے بعد پانڈاز یوز کی ہے، اس کے بعد ایم ایل ایکسٹینڈ یوز کی ہے، اور اس کے بعد اے پیوری یوز کی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے اپنے اسٹور ڈیٹا کا ایک ویریبل بنایا ہے جس میں نے پی ڈی ڈاٹ ریڈ سی ایس وی کیا چیز ہے، کاما سپریٹڈ ویلیوز، یہ ہماری فائل کی ٹائپ تھی۔ اگر یہ یہاں پہ ایکس ایس ہوتی تو ہم ریڈ ایکس ایس لکھتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے یہاں پہ اس اپنے جو میرا فائل تھی سی ایس وی، اس کا لوکیشن دے دیا کہ وہ کس جگہ پہ پڑی ہوئی ہے، پاتھ دے دیا ہے۔
ای ڈرائیو میں پڑی ہے اسٹور ڈیٹا کے نام سے، اسٹور ڈیٹا ڈاٹ سی ایس وی کے نام سے. اور اس کے بعد میں نے اسٹور ڈیٹا ڈاٹ ہیڈ کیا کرتا ہے کہ یہ اس کے نام شروع والے چند ایک ریکارڈز کو ہمیں شو کرا دیتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں. تو جیسے کہ یہاں پہ ہمیں یہ بہت سی دے دی ہیں، اوپر یہ ہیڈر دیا ہوا ہے، نیچے اس کی بہت سی چیزیں دی ہیں. تو ہمیں اس ہیڈر کو ختم کر کے ہمیں ڈیٹا کے اندر ہی انکلوڈ کرانا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ہیڈر از اکول ٹو نن کر دیں گے. اور دوبارہ جب ہم نے اسے ڈسپلے کرایا ہے تو دیکھیں جو وہاں پہ ہیڈر تھے وہ اب نیچے ویڈیو میں نیچے ڈیٹا کے اندر شامل ہو گئے ہیں. اور یہ نن کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ویلیو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں نے جو ہماری یہاں پہ لائبریری ہم یوز کر رہے ہیں نا، وہ ہے اے پیوری کی. تو اس کے لیے ہمیں نا جو ہمارا ڈیٹا ہونا چاہیے، پہلے ہمارا یہ جو ڈیٹا ہے یہ پانڈاز ڈیٹا فریم کی فارم میں. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے لائبریری کی کہ وہ ہمارا ڈیٹا لسٹ کی فارم میں ہونا چاہیے، لسٹ آف لسٹ کی فارم میں. تو ہمارے جو ڈیٹا تھا اس کی ٹوٹل کتنی لینتھ تھی، 7501 ریکارڈز تھے. تو ہم نے 7501 ایک ریکارڈ کا ویریبل بنا کے فار لوپ چلایا 7501 تک، مطلب جتنی اس کی لینتھ تھی اس کو میں نے ایک بڑی ایک لسٹ بنائی ہے. اور اس کے اندر انر لسٹ کے اندر ہر ایک ریکارڈ جو ہے نا، ہر ایک ریکارڈ ایک رو اس کو ایک لسٹ میں سیو کرایا، مطلب لسٹ ان دا لسٹ. تو یہ 20 چیزیں تھیں اس طرح سے کر کے، مطلب کہ یہ 20 آئٹم تھے. تو یہ جو اندر لوپ ہے وہ 20 تک کا لگے گا، اور جو باہر کا لوپ ہے وہ 7501 تک. مطلب ایک لسٹ کے اندر پہ ایک رو کے اندر جو انر لسٹ ہے اس کے اندر 20 آئٹمز آئیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک نئی لسٹ بنے گی، اور اس طرح ایک بڑی لسٹ بن جائے گی. اس کے بعد ہے ایسوسیشن رولز کا ایک ویریبل بنایا ہم نے. یہ والا ایسوسیشن رول کو ہم نے ایپریوری جو ہے یہ لائبریری کا ایک فنکشن کال کیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے سب سے پہلے کیا دینا تھا، ریکارڈز. یہ اس کے جو چند ایک نا پیرامیٹرز تھے. سب سے پہلے ہم نے پیرامیٹر میں کیا دینا ہوتا تھا، وہ جہاں پہ ہم نے ریکارڈ کو سیو کرایا ہوتا ہے اس کی فارم میں، لسٹ کی فارم میں ہم نے سیو کرایا ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ دینا ہوتا ہے. اس کے بعد منیمم سپورٹ دینی ہوتی ہے. اس کے بعد منیمم کانفیڈنس دینا ہوتا ہے. اس کے بعد منیمم لفٹ دینی ہوتی ہے، اور منیمم لینتھ دینی ہوتی ہے. لینتھ کیا چیز، منیمم سپورٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ سپورٹ یہ چیز ہوتی ہے کہ جیسے کہ فار ایگزامپل ٹوٹل ٹرانزیکشن، مطلب کہ ٹوٹل ٹرانزیکشن ہماری کتنی ہے، ان میں فار ایگزامپل ہم نے اگر سپورٹ ملک کی فائنڈ کرنی ہے تو ملک کتنی دفعہ آ رہا ہے، ٹوٹل ملک کتنی ٹرانزیکشن میں شامل ہے ڈیوائڈڈ بائی ٹوٹل ٹرانزیکشن. یہ اس کی سپورٹ ہوتی ہے. کانفیڈنس ہوتی ہے کہ دو چیزیں اکٹھی آ رہی ہیں جو ان کے آپس میں ہوتا ہے. اور منیمم لیفٹ بھی فائنڈ اسی طرح کر جاتے ہیں، وہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. لینتھ کیا چیز ہوتی ہے کہ ہم نے کتنی چیزوں کے ہم نے آپس میں رولز فائنڈ کرنے ہیں. اگر ہم یہ نہیں دیں گے تو وہ تو بہت سے رولز فائنڈ کر دے گا. مطلب پہلے ایک آئٹم کا ایک آئٹم کے ساتھ کرے گا، پھر ایک آئٹم کا دو آئٹم کے ساتھ کرے گا، اس طرح کرتا جائے گا. تو ہمیں اسے لینتھ دینی ہوتی ہے. یہ سب چیزیں ہم نے اسے پیرامیٹرز میں دینی ہوتی ہیں. تو اس کے بعد جب یہ فنکشن کال ہوگا تو یہ کچھ دیر ورکنگ کرے گا. اس کے بعد یہ خود ہی اس کا رزلٹ سیو ہو جائے گا اس میں ایسوسیشن رولز کے اس میں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس کو بہتر ویژولاائز کرنے کے لیے ہم نے اس کو لسٹ کی فارم میں پھر سیو کر دینا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ایک آؤٹ پٹ دینا آسان ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یا ریڈیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب وہ آ گیا تو میں نے چیک کیا کہ ٹوٹل کتنے رولز ہمارے پاس آئے ہیں. LEN کا فنکشن یوز کیا ہے تو وہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ 48 ریزلٹس آئے ہیں. تو اب میں فار ایگزامپل اگر پہلا ریکارڈ چیک کرنا چاہتا ہوں، ایسوسیشن رزلٹ مطلب جو 0 انڈیکس پہ پڑا ہوا ہے، تو وہ اس نے پہلا ریکارڈ مجھے شو کرا دیا ہے. ٹھیک ہے. اب میں سارے ریکارڈ اکٹھے 48 کے 48 دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں کسی اچھے مطلب ایک ریڈیبل فارم میں اسے جانے کے لیے میں نے یہ فار لوپ لگایا ہے. اس میں سب سے پہلے کیا کیا ہے کہ میں نے جتنے آئٹم ان ایسوسیشن ریزلٹس تھے، مطلب 48 تھے، تو وہ 48 ٹائم چلے گا. اور تو سب سے پہلے کیا کیا، پیئر کا ایک ویریبل بنایا جس میں میں نے آئٹم کی پہلا ریکارڈ میں نے سب سے پہلے ڈسپلے کرانا ہے. تو کیا ہوا کہ یہ جیسا کہ یہ ہے نا یہ آئٹم 0 انڈیکس پہ ہے اور یہ آئٹم 1 انڈیکس پہ ہے. تو ان دونوں کے درمیان پہلا رول ہے. تو میں نے اسے وہ کرانے کے لیے دیکھیں پہلے رول یہ تو ایک پرنٹ کرایا کہ آئٹم 0 کیا ہوگا، سب سے پہلے چکن ہوگا، اس کے بعد آئٹم 1، مطلب یہ آئٹم 1 ان دونوں کے درمیان ہمیں رول فائنڈ کرنا ہے. تو اس کے لیے میں نے سپورٹ جو کہ دی ہوئی تھی، یہ دیکھیں STR آئٹم 1 انڈیکس پہ تھی، اسی طرح کانفیڈنس تھا، اسی طرح لیفٹ تھی، اسے مطلب صرف ایک آؤٹ پٹ ریڈیبل فارم میں کرا دیا. تو یہ یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جیسے کہ جب چکن
تو یہاں پہ کیا ہے کہ جب بھی چکن ہم خریدیں گے تو چکن کی سپورٹ سب سے پہلے چکن اور لائٹ کریم کا میرے بتا رہے ہیں کہ چکن کی سپورٹ کتنی ہے 0.045، مطلب یہ کتنی دفعہ ایگزسٹ کرتا ہے پورے ریکارڈ میں ہمارے پاس. اس میں کانفیڈنس کیا ہے کہ جب بھی ہم چکن خریدیں گے اس میں 29% چانسز ہیں کہ ہم لائٹ کریم بھی خریدیں گے، ٹھیک ہے، یا کسٹمر خریدے گا، ٹھیک ہے. اس کی لفٹ کیا ہے کہ مطلب یہ 4.84 اتنی ہمیں، مطلب جب بھی ہم چکن خریدیں گے تو 4 ٹائم زیادہ چانسز ہیں کہ ہم لائٹ کریم بھی خریدیں گے. اسی طرح یہ بھی ہے، اسی طرح پاستا، اس کے لیے اس طرح کی بہت سی چیزیں. 48 روز ہمارے پاس سارے ڈسپلے ہو گئے ہیں. اس کے بعد میں نے اس کو ایم ایل ایکسٹینڈ لائبریری کے ذریعے بھی امپلیمنٹ کرایا ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو میں نے ایک چھوٹا سا کوڈ ایم ایل ایکسٹینڈ لائبریری کو یوز کرتے ہوئے بنایا ہے. یہاں پہ میں نے ڈیٹا سیٹ خود دیا ہے، ایک جو پہلے والا تھا اس میں تو ایک ریئر ڈیٹا سیٹ تھا، یہاں پہ ایک چھوٹا سا ڈیٹا سیٹ دیا ہے. تو سب سے پہلے میں نے اس ڈیٹا سیٹ کو پانڈاز فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے میں نے اس کو ٹرانزیکشن انکوڈر کا ایک وہ ہے جو پانڈاز لائبریری کا فنکشن ہے وہ یوز کیا ہے ویریبل ٹی ای میں، ٹھیک ہے. تو اس کو میں نے ڈیٹا سیٹ جو تھا اس کو ٹرانسفارم کر دیا ہے پانڈاز ڈیٹا فریم میں. تو جب میں نے اب پانڈاز ڈیٹا فریم میں کنورٹ کرنے کے بعد اسے آؤٹ پٹ کرایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح آ گیا ہے. یہ فالس ٹرو اور فالس کی اس میں جب بائنری میں نا ہمیں آؤٹ پٹ دیتی ہے کہ یہاں پہ اب دیکھیں جو پہلی ٹرانزیکشن ہے اس میں ایپل نہیں ہے، کارنز نہیں ہے، ڈیری نہیں ہے، ایگز نہیں ہے، آئس کریم ایگز موجود ہیں پہلی ٹرانزیکشن میں، ملک اور یہ سب چیزیں نا جو ٹرو ہیں، مطلب وہ پہلی ٹرانزیکشن میں ہمارے پاس اویلیبل ہیں اور باقی ہم نے نہیں ہے. اس کے بعد میں اگر اس میں سے آؤٹ پٹ کرانا چاہتا ہوں صرف ایسی آئٹم جن کی منیمم سپورٹ جو ہے 0.6 ہونی چاہیے، تو یہ پانڈاز لائبریری کی جو پانڈاز ڈیٹا فریم کی یہ پراپرٹی ہے کہ وہ بہت آسانی سے ہمیں اس طرح کا ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر کے دے سکتا ہے. مطلب میں نے منیمم سپورٹ 0.6 ادھر ہی دیا ہے تو اس نے مجھے یہ شو کر دیا کہ ان آئٹمس کی منیمم سپورٹ اتنی ہے. آئٹم سیٹ میں یہ 3 اس لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ اوپر جو ہے نا 3 نمبر پہ، مطلب یہ دیکھیں ان چیز اس 0 1 2 3 ایگز، یہ ایگز کی بتا رہا ہے، مطلب کہ سپورٹ 0.8 ہے. اس کو میں اگر تھوڑا اور ریڈیبل فارم میں کرنا چاہوں تو اس کے آگے نا میں یوز کالمز ایز اکول ٹرو کروں گا تو وہاں پہ اس کے نام بھی آ جائیں گے ان سب آئٹم سیٹس کے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی میں نے منیمم سپورٹ دی ہے اپریوری کے میں نے جو فنکشن ہے وہ کال کیا ہے، ایم ایل ایکسٹینڈ لائبریری کا فنکشن ہے اپریوری. اس میں ہمیں جو پیرامیٹر دینے ہوتے ہیں، پہلے ڈیٹا سیٹ دینا ہوتا ہے، اس کے بعد منیمم سپورٹ دینی ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ یوز کالم نیم ٹرو، مطلب کالم نیم ہم یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد لینتھ ہم نے خود رولز ہم نے خود ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب یہ میں نے یوز کیا ہے تو اس نے مجھے آؤٹ پٹ دے دی ہے کہ جن کی منیمم سپورٹ آپس کی 0.8 ہے، مطلب اس سے جو ہم نے دی تھی اس سے گریٹر ہے، ٹھیک ہے. یہ صرف ہم نے یوزر کالم نیم ٹرو کیا تھا. تو اس کے بعد میں اگر لینتھ اور سپورٹ دیتا ہوں تو ہمیں اس طرح کے بہت سے فریکوینٹ آئٹم سیٹ ہمیں دے دیتا ہے، ٹھیک ہے.